امریکی آپریشن میں گرفتار وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نکولس مادورو کو ہیلی کاپٹر میں مینہٹن پہنچایا گیا، جہاں انہیں بروکلین حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکی فوج نے کمال کارکردگی دکھائی، ایسی کارروائی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وینزویلا کے معاملات اب امریکہ چلائے گا، تیل انڈسٹری میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ وینزویلا پر امریکی حملے، اقوام متحدہ کا اظہار تشویش۔ ترجمان یو این سیکرٹری جنرل کے مطابق انتونیو گوتریس کہتے ہیں امریکی کارروائی خطے کے لیے خطرناک نتائج رکھتی ہے، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی پر گہری تشویش ہے، امریکی حملے خطرناک مثال قائم کر سکتے ہیں۔ نیو یارک میئر زہران ممدانی وینزویلا پر حملے کے مخالف امریکی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مذمت کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا وینزویلا پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ زہران ممدانی نے کہا کہ وہ وفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے مخالف ہیں اور رژیم چینج کو پسند نہیں کرتے۔ طالبان رژیم کے ہولناک انسانیت سوز جرائم دنیا کے سامنے آیا۔ بھارتی سرپرستی میں 2025 کے دوران افغانستان کے 29 صوبوں میں 123 سابق فوجی اہلکاروں کا منظم قتل عام، سینکڑوں کو گرفتار کر لیا گیا، جیلوں میں بدترین تشدد کے انکشافات۔ اقوام متحدہ نے ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تصدیق کر دی، افغان طالبان کی بھارتی پشت پناہی خطے کے لیے خطرہ قرار متاثر کرے گا۔ تہران دشمن کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا امریکہ کو کرارا جواب، کہا خدا کی مدد اور فضل سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا، احتجاج جائز ہے لیکن احتجاج اور ہنگامہ آرائی میں فرق ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی مسلح افواج الرٹ ہیں، خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہاں نشانہ بنانا ہے۔ اسحاق ڈار کا دورہ بیجنگ، چینی وزیر خارجہ وانگ وی کے ساتھ ساتویں پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار پاک چین سفارتی تعلقات کے 75ویں سال کے آغاز کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کا پہنچنے پر ترکیہ، سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا اور یمن پر جامع مذاکرات کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ فرزل پاس کے مقام پر برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن عصمت سمیت 3 اہلکار شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق رات 2 بجے کلیئرنس آپریشن کے دوران ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی۔ شہداء میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل۔ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور، سپاہی رضوان کا تعلق اٹک اور مشین آپریٹر عیسیٰ استور سے تھے۔ 35 برس کی سروس کے بعد ایک وفاقی سیکرٹری کو 60 سے 70 لاکھ روپے کی گریجویٹی ملتی ہے۔ جج جنہوں نے استعفیٰ دیا ہر ایک 15 سے 16 کروڑ روپے لے کر چلے گئے۔ اگر کوئی سیکرٹری استعفیٰ دیتا ہے تو انہیں 0 ملتا ہے، کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ جج ریٹائرمنٹ کے فوائد کے لیے اہل نہیں تھے۔ ایک جج 80 کی دہائی میں سی ایس ایس میں فیل ہو گیا تھا۔ ایک پارلیمنٹیرین چاہے وہ 40 برس بھی پارلیمنٹ کا ممبر رہے، اس کو نہ کوئی پلاٹ، نہ پینشن، نہ گاڑی، نہ اسٹاف، صرف اور صرف تنخواہ جو چند ماہ سے 4.5 لاکھ روپے ہے اور گالیاں اور قید بونس ملتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا جلد کراچی آنے کا اعلان، سندھ حکومت کا سہیل آفریدی کو کراچی میں پروٹوکول دینے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سہیل آفریدی سندھ آئے تو ان کی صوبے کی روایت کی طرح مہمان نوازی کریں گے اور ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی مدعو کیا جائے گا۔ مرتضی وہاب نے ایک بیان میں کہا کہ کراچی آمد پر انہیں خوش آمدید کہیں گے، آفریدی صاحب آئیں تو انہیں برگر کھلائیں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے حسین نظارے، نتھیا گلی، ایوبیہ، چھانگلہ گلی اور باڑہ گلی میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ نتھیا گلی کے چرچ پارک میں سیاحوں کا میلہ، لوور گلیات نے بھی سفید چادر اوڑھ دی۔ شوگران، کاغان اور ناران میں دوسرے روز بھی برف باری، ملکہ کوہسار مری میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ آزاد کشمیر میں موسم نے حسین رنگ بکھیر دیے، سیاح مناظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔